Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الرحیم. آج ہم سورہ نازعات اما یسالون ہماری ختم ہو گئی تھی نا، تو ہم انشاءاللہ سورہ نازعات اس کا ہم اب دوسرا یعنی اس کا ہم گرامر کے لحاظ سے اور ترجمے کے لحاظ سے حل کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات، والنازعات، نزع عربی میں کہتے ہیں کھینچنا، کہتے ہیں نزع کا عالم تھا، عالم نزع میں یعنی جب روح کھینچ رہی ہوتی ہے تو نازعات کھینچنے والیاں، نازع کھینچنے والا، نازعاتن ایک مؤنث ہے اور نازعات اس کی جمع آتی ہے، اور واو قسم کے لیے. تو والنازعاتی قسم ہے کھینچنے والیوں کی، تو مراد اس سے فرشتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا جماعت عربی میں مؤنث کے معنی میں آتی ہے، اس کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، تو وہ فرشتوں کی پوری ایک جماعت. تو لفظی ترجمہ اس کا ہوگا قسم ہے کھینچنے والیوں کی، لیکن ہم اردو میں ترجمہ کریں گے قسم ہے کھینچنے والے فرشتوں کی. صحیح ہے نا، کیونکہ یہاں کھینچنے سے والی سے مراد ہے روح جو کھینچتے ہیں. قسم ہے کھینچنے والے فرشتوں کی، غرقا، غرق ہو کر. غرق کسے کہتے ہیں؟ پانی میں گھس جانا. تو قسم ہے کھینچنے والے فرشتوں کی غرق ہو کر، یعنی وہ فرشتے جو غرق ہو کر کھینچتے ہیں. تو مراد اس سے وہ فرشتے ہیں جو انسان کی روح قبض کرتے ہیں، وہ انسان میں گھس کے نہ کھینچتے ہیں، روح اس کی نکالتے ہیں تکلیف کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. والنازعات غرقا. والناشطات، ناشطات، ناشطتن کی جمع کیا آتی ہے؟ ناشطات. جیسے مسلمتن کی مسلمات. ادھر آ جاؤ واسع خان، گل تراشا. نشط، ناشط کہتے ہیں کھولنا. کسے کہتے ہیں؟ کھولنا. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں طبیعت میں بڑا نشاط پیدا ہو گیا، کہتے ہیں یار طبیعت آج تو بڑی نشاط ہے. نہیں کہ طبیعت کھلی ہوئی ہے. بعض دفعہ انسان کی طبیعت بند ہوتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. بعض دفعہ طبیعت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نشاط ہوتا ہے. تو نشاط یہ کھولنے سے ہے. تو والناشطاتی قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھول دیتے ہیں، نشطا کھول کر. یہ تاکید کے لیے آتا ہے نا مفعول، ورب یعنی مصدر، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کھینچتے ہیں غرق ہو کر، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھولتے ہیں. کھولنا، صرف کھولنے کا کام کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ روح اور جسم کا جو بندھن ہے اس گرہ کو کھولتے ہیں. خالی روح خود ہی نکلتی ہے. تو اس سے مراد ہے نیک برے لوگوں کی روح جو نکلتی ہے نا، وہ والے فرشتے مراد ہیں. اور اس سے وہ والے فرشتے مراد ہیں جو نیک لوگوں کی روح نکالتے ہیں، کیونکہ وہ جسم میں گھس کے کھینچ کے نہیں نکالتے، بلکہ وہ روح اور جسم کا بندھن کھولتے ہیں. اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ یہ تفسیر ایسی ہے کہ یہ ترجمہ سمجھنے میں اتنی تفسیر ضروری، ورنہ ترجمہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. اب میں اس کا یہ ترجمہ کر دوں قسم ہے کھینچنے والوں کی اور قسم ہے بندھن کھولنے والیوں کی، تو آپ پریشان رہو گے، یہ ترجمہ بیٹھے گا نہیں دماغ میں. تو اس لیے اتنی تفسیر ابھی ضروری ہے، پھر ہم ڈیٹیل میں تفسیر بتاؤں گا. تو اس میں اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ دو قسم کے فرشتے ہوتے ہیں. جو نافرمان آدمی ہے نا، احادیث سے پتہ چلتا ہے جب اس کی موت واقع ہوتی ہے نا تو اس کی روح جسم سے نکلنا چاہتی نہیں ہے، کیونکہ عالم برزخ میں بہت سی چیزیں وہ روح دیکھ رہی ہوتی ہے، تو روح چاہتی نہیں ہے کہ باڈی سے الگ ہو. دنیا کی محبت مجبور کرتی ہے کہ روح باڈی میں رہے. تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کی روح کو گھسیٹ کے نکالتے ہیں، غرق ہو کر جسم میں گھس کے کھینچتے ہیں. اور جو نیک آدمی ہوتا ہے جب وہ موت کا وقت ہوتا ہے، برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے اکرام نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی روح پھڑکتی ہے، اس کی روح چاہتی ہے کہ جسم سے نکلے. لیکن اللہ نے اس دنیا میں روح اور جسم کا ایک بندھن رکھا ہوا ہے، جب تک وہ بندھن کھلتا نہیں ہے روح جسم سے نکلتی نہیں ہے. تو فرشتے صرف اس بندھن کو کیا کرتے ہیں؟ کھول دیتے ہیں. علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جیسے مشکیزہ الٹا لٹکا ہوا ہو اور اس میں پانی ہو، تو پانی تو چاہ رہا ہے نا نکلنا. آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ نہیں کرتے کہ مشکیزے کا منہ کھولتے ہیں اور ہاتھ ڈال کے اندر سے پانی کھینچ کے باہر نکالتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ ذرا سا بھی اس بندھن کو ڈھیلا بھی کرتے ہیں، سارا پانی پریشر کے ساتھ باہر آتا ہے. تو اور اگر وہ الٹا ہو مشکیزہ تو پھر پانی نکالنا کتنا مشکل کام ہے، مگے بھر بھر کے
آخر میں پوچھا، ٹینکیاں صاف کرتے ہیں نا لوگ، آخر میں پوچھا لگا لگا کے نچوڑ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے پانی نکلتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اچھا میڈیکل سائنس ہو سکتا ہے اس کا اعتراف نہ کرے، لیکن میڈیکل سائنس کی یہ باتیں ہیں نہیں، کیونکہ یہ برزخ کی چیزیں ہیں. جب انسان اس دنیا سے دوسرے جہاں میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، منتقل ہو رہا ہوتا ہے، جیسے سوتا ہوا آدمی ایک جاگتی حالت ہے، ایک خواب کی حالت ہے، اور ایک درمیان کی حالت ہوتی ہے جب وہ خواب کی طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کہتے ہیں نا نیند اور جاگنے کی حالت بالکل درمیان میں ہوتا ہے. تو یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ نے اس چیز کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی روح نکلنا نہیں چاہتی ہے، فرشتے زبردستی گھسیٹ کے نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح کا صرف بندھن کھولا جاتا ہے. تو وہ روح چاہتی ہے کہ نکلے، وہ اس دنیا کی قید سے، اس باڈی سے آزاد ہو وہ کسی طریقے سے. تو والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غرق ہو کر روح کھینچتے ہیں. والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صرف بندھن کھولتے ہیں. فالسابقات، کیا ہے بھائی؟ والسابحات سبحا، والسابحات سبحا. سبح عربی میں تیراکی کو بولتے ہیں، کہتے ہیں سباحت. سباحت کسے کہتے ہیں؟ سوئمنگ، تیراکی. تو سابح، ادھر توجہ بھائی، سابح کسے کہتے ہیں؟ تیرنے والا، جو سوئمر ہوتا ہے. اور سابحاتن تیرنے والی، سابحات تیرنے والیاں. تو فرشتوں کے لیے میں نے بتایا نا مؤنث کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی تیر رہے ہوتے ہیں. سبحن تیرنا، یعنی زبردست طریقے سے تیرتے ہوئے جاتے ہیں. تو اصل میں فضا میں وہ سفر ایسے کرتے ہیں جیسے ایک تیرتا ہوا، کیونکہ تیرتا ہوا آدمی کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی بھائی. تیراکی تو سمندر میں ہی ہوتی ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہوا میں جانے والے فرشتوں کو تیرنے سے تعبیر کیوں کیا؟ یہ بلاغت ہے نا قرآن کی، حقیقت مراد نہیں ہے یہاں پہ. مطلب یہ کہ جیسے جب سمندر میں کوئی تیرتا ہے تو کوئی سپیڈ بریکر، کوئی لال بتی، کوئی نیلی بتی آتی ہے، ایسے جا رہے ہوتے ہیں نا سوئمنگ سے، کیسے مزے سے تیرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. تو فرشتے بھی جب اوپر جاتے ہیں روح لے کر تو تیرتے ہوئے جاتے ہیں، یہ والے بھی اور یہ والے بھی، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی درمیان میں. تو ہر وہ چیز جو تیز رفتاری سے سفر کرتی ہو بغیر کسی رکاوٹ کے، اس کو بھی عربی میں تیرنے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. جیسے متنبی کا مشہور شعر ہے، اعز مقام فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مرد کے لیے عزت والا مقام ہے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت، وہ کیسے تگڑ تگڑ جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی اس نے کہا تیرتا ہوا، حالانکہ وہ تیر تھوڑی رہا ہوتا ہے. اچھا میں جو ایبٹ آباد میں گھوڑے میں دوڑا ہوں نا، وہ ارطغرل کا گھوڑا نہیں تھا، اور وہ میوزک بھی لوگوں نے بعد میں خود ہی چلا دیا. وہ میں ویسے ہی دوڑ رہا تھا، اور وہ تو بہت سلو رفتار میں دوڑا تھا. لوگ سمجھتے ہیں صاحب، حالانکہ میں بہت اسپیڈ میں میں الحمدللہ 15 سال، 15 تو زیادہ ہو گیا، 18-20 سال میری عمر جب تھی اس وقت میں نے گھوڑ سواری سیکھی تھی. اور اس وقت ہم طبیعت سے گھوڑے دوڑاتے تھے، طبیعت سے جسے کہتے ہیں. تو یہ جو یوٹیوب پہ میری گھوڑ دوڑ کی ویڈیوز ہیں نا، یہ گھڑ دوڑ کے نام پہ میرا مذاق اڑایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو صحیح ہے نا. تو خیر یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت ہارس رائڈر تھے بہت بڑے، لیکن یہ کہ اتنے نالائق بھی نہیں تھے جس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں. تو والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی یہ روح لے کر نا پھر تیرتے ہوئے آسمان کی طرف جاتے ہیں. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، پھر وہ سبقت کرنے والے فرشتوں کی قسم جو سبقت کر کے آگے نکلتے ہیں. سبقت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سبق یاد کیا کہ نہیں کیا، سبق کا مطلب کیا ہے؟ جو پہلے گزر چکا ہے. سابق ایک تو چیز ہے نا ٹیچر آج پڑھائیں گے، ایک ہے سبق یعنی جو پہلے گزر چکا ہے. تو میں نے بتایا تھا نا اردو میں بہت استعمال ہوتی ہے عربی سابق، ٹھیک ہے نا، سبقت لینے والا، اور سبق بھی اسی سے نکلا ہے. والسابقات فالسابقات، پھر ان فرشتوں کی قسم جو سبقت کرتے ہیں. سبقت یعنی جو روح لے کے فرشتے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہوتے ہیں. نیک لوگوں کی روحوں کو وہ کوشش کرتے ہیں اچھے ٹھکانے میں پہنچائیں، اور برے لوگوں کی روحوں کو کوشش کرتے ہیں اس کو برے ٹھکانے میں پہنچائیں. فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا،
پھر ان فرشتوں کی قسم المدبرات، مدبر آسان لفظ ہے، مسبح تدبیر، تدبیر کسے کہتے ہیں؟ تدبیر کرنا، پلاننگ کرنا، تدبیر کرنا، باب تفعیل ہے، جیسے تسبیح تو دبر یدبر، سبح یسبح، مدبر تدبیر کرنے والا، تدبر باب تفعول ہے، غور و فکر کرنا، تو مدبرتن تدبیر کرنے والی، مدبرات تدبیر کرنے والیاں، فالمدبراتی امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم کہ جو تدبیر کرتے ہیں امرا کسی کام کی، فالمدبراتی امرا، امر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی معاملہ، یعنی پھر وہ تدبیر کرتے ہیں کسی معاملے کی، وہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اچھے ٹھکانے میں لے جانا ہے یا برے ٹھکانے میں، اس کی تدبیر کرتے ہیں، اس کو، اس روح کو لے کے کہاں جانا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ، یہ ساری قسمیں ہیں، ان کا جواب نہیں ہے، جواب قسم. بھائی اللہ نے قسمیں اٹھا لی، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غرق ہو کے روح نکالتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو بندن کھولتے ہیں، پھر جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں اور پھر تدبیر کرتے ہیں. تو کیا ہوا؟ ان کی قسمیں اٹھا کے جواب کیا ہے، جواب حذف ہے. یعنی یہ جب جواب واضح ہوتا ہے نا تو وہ حذف بھی کر دیا جاتا ہے کہ جواب واضح ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، کیونکہ اتنا سارے انتظامات اللہ نے انسان پر، اتنے فرشتے چھوڑے ہوئے ہوں جو روح لینے کے لیے ایک دوسرے سے دوڑ رہے ہوں اور نکال کے ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہوں. یہ سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا، اس لیے تھوڑی ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ اور کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو. بلکہ صاحب دیکھیں، اسلام کی بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے، حساب و کتاب دینا ہے. اسلام اور غیر اسلام میں جو بنیادی فرق ہے نا وہ یہیں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے بھائی سب کچھ لکھا جا رہا ہے، حساب دینا ہے آپ نے، اور جو اسلام کے علاوہ ہے وہ کہتے ہیں حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے، بس اسی دنیا میں عدالتیں ہیں، بس یہاں مینرز ہوتے ہیں، اچھا ہے تھینک یو سے بات کر لو ایک دوسرے سے، اچھے سلوک، گڈ مینرز اور بیڈ مینرز، اس میں بھی ٹوپی ڈرامے کچھ چل رہے ہیں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے نا. آپ اگر اچھے انسان بن کے زندگی گزاریں گے تو دنیا آپ کو یاد کرے گی. انسانی عقل کے بھاڑ میں جائے، جب مر گئے تو یاد کرے یا نہیں یاد کرے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو اسلام نے ہمیں ان ٹوپی ڈراموں سے باہر نکالا ہے، گڈ مینرز اور بیڈ مینرز، یہ ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہیں نا انگلش میں، اسلام نے ان ٹوپی ڈراموں سے کیا کیا ہے؟ باہر نکالا ہے کہ دنیا یاد کرے نہ بھاڑ میں جائے. این ممکن ہے دنیا برے لفظوں سے یاد کرے، آخرت میں اچھا مقام ہو، این ممکن. بلکہ اسلام نے تو کہا دنیا کو یاد کرانے کے لیے اچھا عمل کرتے ہو تو تم سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ دنیا بھی مسافر خانہ ہے، یہ بھی مر جائیں گے جو تمہیں یاد کر رہے ہیں. اسلام حقیقت کی بات کرتا ہے. تو چونکہ سب سے بڑا فالٹ ہی یہی ہے کہ آخرت پر یقین نہیں ہے. ساری برائی کی جڑ یہاں سے، جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں نا ان کا بھی پہلے آخرت پر یقین نہیں ہوتا، پھر انکار کرتے ہیں وہ، پھر دلائل سے آنکھیں پھیرتے ہیں وہ. تو بل ادارک علمہم فی الآخرہ، قرآن کہتا ہے نا بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، آخرت اصل ہے. تو یہاں سے یہ پہلی سیڑھی ہے کہ پھر انسان کو جب جواب دہی کا احساس ہوتا ہے پھر سوچتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، پھر ایک ہے یا توحید پر ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا، پھر اس کے حکام کو ماننا ہے. یہ سب چیزیں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ یہ سارا ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، ان سب قسمیں اٹھا کے ہم جو جواب قسم میں محذوف ہے کہ کیا مطلب؟ قیامت آئے گی، تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. کب دینا ہے؟ آگے اس کا تذکرہ ہے، یوم ترجف الراجفہ. یعنی جو جواب قسم کا تھا وہ تو اللہ نے حذف کر دیا، لیکن ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی. ترجف، رجف عربی میں کہتے ہیں کانپنے کو. رجف کسے کہتے ہیں؟ ترجفو، نظر آ رہا ہے بھائی وائٹ بورڈ؟ ترجفو تضربو کی طرح، تنصرو کی طرح، یضربو یضربانی یضربونا تضربو، ٹھیک ہے نا. تو زمین چونکہ عربی میں مؤنث ہے اس لیے یرجفو کے بجائے ترجفو، اور آگے زمین مؤنث ہے تو راجفہ کانپنے والی. رجفہ یرجفو کا معنی کانپنا، راجف کانپنے والا، راجفہ کانپنے والی، صحیح ہے نا. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی. یعنی مراد کیا ہے؟ زمین، زمین پہ کپ کپاہٹ طاری ہوگی جب زلزلہ آئے گا قیامت کا. یوم ترجف الراجفہ تتبعها،
تتبعو یہ ہے تضربو کی طرح, سمیع یسمعو کی طرح ہے, تبیع یتبعو, اتباع سے نکلا ہے. اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیچھے چلنا. بھائی پیچھے چلنا نا, تبیع یتبعو, ہم کہتے ہیں نا فلاں کی میں اتباع کر رہا ہوں, تابع ہے وہ تو بھائی آپ ہی کا تابع ہے, یعنی جہاں جہاں آپ جاؤ گے. عربی میں طبیعہ گائے کے بچے کو بولتے ہیں, کیونکہ وہ اماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. جہاں بھی گائے جائے گی نا وہ بچہ چھوٹا ماں کے پیچھے ہی چل رہا ہوتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طبیعہ. تو تابع, اتباع, صحیح ہے نا. تو تتبعو طبیعہ کا معنی اس کے بعد, یعنی پیچھے پیچھے آنا. تتبعها الرادفہ, آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ردیف, شاعری میں سنا ہے نا. ردیف اس کے بعد والا قافیہ جو فوراً بعد آتا ہے. اصل میں عربی میں ردفہ یردفو یا ردیف اسے کہتے ہیں سواری میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا آدمی, اونٹ پہ ایک آدمی آگے بیٹھا ہے ایک آپ کے پیچھے, تو پیچھے والے کو کہتے ہیں میرا ردیف ہے. پیچھے والے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ردیف. تو یہیں سے عربی شاعری میں یہ لفظ آیا کہ شعر کے بعد جو دوسرا شعر ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ردیف. تو ردیف اور رادف, رادف کا معنی اس کے بعد آنے والا اور رادفہ بعد میں آنے والی. تو قیامت چونکہ مؤنث ہے نا, جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کو ہاں جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. اگلے شعر کو ردیف نہیں کہتے بھائی, اس کے بعد جو آتا ہے نا اگلا مصرع, تو ردیف اسے کہتے ہیں جو اس کے بعد ہو. ٹھیک ہے نا. تتبعها, اللہ فرماتے ہیں اس کے پیچھے آئے گی. اس کے مطلب یوم ترجف الراجفہ, جس دن کانپنے والی کانپے گی, یعنی زمین کانپے گی اس دن. تتبعها, اس کانپنے والی کے بعد کیا آئے گا؟ اس کے پیچھے پیچھے آئے گی رادفہ, وہ چیز جو اس کے پیچھے آنے والی ہے. تو اللہ نے اس کو رادفہ یعنی دوسرا سور, اس سے مراد ہے پہلا سور جب زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس کے بعد دوسرا سور جو پھونکا جائے گا نا جب مردے دوبارہ زندہ ہوں گے, تو اس کو رادفہ کہا گیا جو اس کے پیچھے. قرآن میں بھی حدیث میں بھی یہ بہت کثرت سے یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ دو سور پھونکے جائیں گے, ایک اس کائنات کو تباہ کرنے کے لیے اور دوسرا سور جو مر چکے ہیں ان سب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہوگا جس دن کانپنے والی کانپے گی. اس سے پوری زمین بھی مراد ہو سکتی ہے, پوری کائنات بھی مراد ہو سکتی ہے. تتبعها, اس کے پیچھے پیچھے آئے گی رادفہ, پیچھے آنے والی, یعنی دوسرا سور, دوسری قیامت. ٹھیک ہے نا. تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ, قلوب, قلوب قلوب کو کہتے ہیں. یومئذ کا کیا مطلب ہے کئی دفعہ بتا چکا ہوں, جس دن ایسا ہوگا. قلوب یومئذ واجفہ, میں نے بتایا تھا 30ویں پارے کی وکیپس تھوڑی سی مشکل ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ٹینشن آپ کو باقی پاروں میں نہیں ہوگی انشاءاللہ. یومئذ قلوب یومئذ واجفہ, واجفہ بھی کہتے ہیں خفیقہ یعنی خفقان قلب, سنا ہے نا دل کا ایک تو دل ویسے ہی حرکت کرتا ہے نا, گھبراہٹ سے حرکت کرنا. اس کا میں لکھ دیتا ہوں, گھبراہٹ سے حرکت کرنا. قلوب, بہت سے دل, یومئذ, اس دن, واجفتن, تھر تھرا رہے ہوں گے, کانپ رہے ہوں گے خوف کے مارے. ہم اس کا ترجمہ یوں کر دیں گے خوف سے کانپ رہے ہوں گے, یہ صحیح ترجمہ ہو جائے گا. قلوب یومئذ واجفہ. ابصارها, ابصار کسے کہتے ہیں؟ بصر کی جمع, ناصر کی جمع انصار آتی ہے نا, اور وہ میں نے بتایا تھا نا افعال کا وزن جمع کے لیے آتا ہے. ابصارها, ان دلوں کی جو آنکھیں ہیں, ان دلوں کی, ہا ضمیر سے مراد ہے یہ دل. ابصارها, ان دلوں کی جو آنکھیں ہیں, خاشعۃن, خوف سے جھکی بھی ہوں گی. خاشعہ کہتے ہیں نا خشوع و خضوع, جھک جانا, صحیح ہے نا. تو مراد دلوں کی آنکھیں نہیں, مراد کیا, جس آدمی کا دل ہے نا اس آدمی کی آنکھیں, لیکن ان آنکھوں کی نسبت کہاں کر دی؟ ان دلوں کی طرف. یہ بلاغت کا ایک اصول ہے کہ اصل میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کے سینے میں دل ہے نا, دل کی یہ حالت ہوگی اور آنکھوں کی یہ حالت کہ وہ خوف سے جھکی بھی ہوں گی.
ان میں خوف ہوگا آنکھوں کے اندر. تو اللہ نے ان آنکھوں کی نسبت کہاں کر دی؟ دل کی طرف, کہ ان دلوں کی آنکھیں, کیونکہ وہ دل انسان کے ہیں تو آنکھوں کی نسبت بھی اس دل کی طرف ہو سکتی ہے. اور اس میں بلاغت کا نقطہ یہ ہے کہ بھائی دل کی اپنی حالت یہ ہوگی اور دل کی جو آنکھیں ہیں جن کا دل سے تعلق ہے ان کی حالت یہ ہوگی, تو دل اور کتنا خوف زدہ ہو جائے گا کہ جس کے آثار انسان کی آنکھوں سے بھی ظاہر. بعض دفعہ ہم اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اندر تو کانپ رہے ہوتے ہیں لیکن چہرے کے ایکسپریشن سے ہم یہ اپنا خوف چھپا لیتے ہیں. جو زیادہ جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے نا وہ اپنا خوف چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیتے, دل تو گھبرا رہا ہوتا ہے. جیسے اندھیرے میں آپ قبرستان میں بیٹھے ہو, کسی کے ساتھ آپ کو اندر تو بہت ڈر لگ رہا ہے لیکن آپ ایسے شو کرتے ہو بھائی جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہمارے تو قبرستان ہی تو آنا جانا لگا رہتا ہے ہمارا, ہوتا ہے نا ایسے. لیکن بعض دفعہ اتنا خوف انسان پر ہوتا ہے کہ وہ اپنی دل کی کیفیت کو چھپا نہیں پاتا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو دل کی آنکھیں ہیں نا ان کا یہ حال ہوگا کہ یہ خوف سے خوف زدہ ہوں گی. خاشعہ یعنی ان میں انکساری ہوگی, جھکی بھی ہوں گی خوف کی وجہ سے. قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ آنکھیں پھٹی ہوئی کھلی ہوئی ہوں گی, بعض جگہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے. تو وہ دونوں میں تضاد اس لیے نہیں ہے کہ یہ دونوں خوف کی کیفیتیں ہیں. بعض دفعہ خوف سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں, بعض دفعہ جھکتی اٹھتی نہیں ہے, تو دونوں قسم کی کیفیتیں ہوں گی. فرمایا کہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون, یہ وہ لوگ تھے یقولون جو کہتے تھے انا, آ کا معنی کیا ہے؟ کیا. انا اصل میں تھا اننا, کیا بے شک ہم, لمردودون, لام تاکید کے لیے ہے, مردود. دیکھیں اردو میں جو مردود ہے نا وہ عربی میں الگ مطلب ہے اس کا. اردو میں تو مردود کہیں کا کہتے ہیں نا, گالی دیتے ہیں, جا دفع ہو جا مردود. عربی میں مردود نکلا ہے رد سے. رد کسے کہتے ہیں؟ ریجیکٹ کر دینا. اس کو بھی کہتے ہیں کسی کو واپس بھیج دے دینا, اس کو بھی کہتے ہیں. ہاں یہ جو اردو میں مردود ہے نا یہ رجیم ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے, رجم. یہ والا مردود کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا ترجمہ شیطان مردود. تو رجم سے مرجوم یعنی جس کو دھتکار کے بھگا دیا حکم وقت کو. تو وہ کہتے تھے یقولون, فرمائے جو کہتے تھے انا, کیا ہم, لمردودون, مردود کا معنی جس کو لوٹا دیا جائے اور مردودون اس کی جمع, کیا ہم البتہ لوٹا دیے جائیں گے, فی الحافرہ. حافرہ کہتے ہیں واپس اسی حالت کو. اصل میں حفر عربی میں کہتے ہیں کھودنا, اور حفر اس مٹی کو بھی کہتے ہیں جو گڑھے سے نکالی گئی ہو. تو شاید اس وجہ سے حافرہ کو پچھلی حالت کہا جاتا ہے کہ وہ مٹی دوبارہ گڑھے میں ڈال دی جاتی ہے. بھائی گڑھا جب کھودا جاتا ہے تو کوئی پودا لگا دیا یا میت کو دفنایا تو وہ مٹی دوبارہ لوٹائی جاتی ہے نا, تو پچھلی حالت کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حافرہ. تو شاید اس وجہ سے حافرہ کو حافرہ کہتے ہیں. کوئی یقینی بات نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ دونوں میں مناسبت ہے نا. وہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل کے دل کانپ رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی بھی ہوں گی نا, یہ کون لوگ ہیں؟ یقولون, یہ کہا کرتے تھے انا لمردودون, کیا ہم لوٹائے جائیں گے, فی الحافرہ, پرانی حالت میں, یعنی جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو کیا دوبارہ انسان بنائے جائیں گے. یعنی یہ طنزیہ باتیں کیا کرتے تھے دنیا میں, یعنی یہ کہا کرتے تھے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. تو حساب و کتاب کا انکار کے لیے وہ طریقہ اختیار کرتے تھے جس میں ہمارے اوپر باقاعدہ طنز ہوتا تھا. دیکھو حساب کتاب کے انکار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی سے کہہ دیتے کہ کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے بھائی, اور ایک طریقہ کیا بھائی ہم جیسے ابھی ہیں کہ دوبارہ ویسے بن جائیں گے, یہ کیسے پاسبل ہے. یعنی اللہ کی قدرت کا مذاق اڑاتے تھے یہ. اور پھر طنزیہ آگے کیا جملہ کہتے تھے, انا لمردودون فی الحافرہ اذا کننا, آ کا معنی کیا یہ ہوگا, اذا جب, کننا, کانا یکونو ہونا, تو کننا اصل میں تھا کوننا, ضربنا کی طرح, واو درمیان میں آ رہا ہے تو صیغہ چینج ہو گیا, کیا بن گیا کننا. کیا جب ہم ہو جائیں گے, اذا کننا عظاما, عظم عربی میں کہتے ہیں ہڈی کو. عظم کسے کہتے ہیں؟ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ عظام. کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں نخرہ, بوسیدہ. نخرہ کسے کہتے ہیں؟ بوسیدہ, گلی سڑی.
قرآن پڑھ کر انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے. دیکھو یہ مضامین ہیں جو قرآن کے ہیں. اِذَا كُنَّا کیا جب ہم ہو جائیں گے عظاماً ہڈیاں بوسیدہ, یعنی بطور طنز کے کہتے تھے کہ کیا ہم دوبارہ پچھلی حالت میں لوٹائے جائیں گے. یہ تو عجیب بات ہے, یعنی ریورس کا عمل ہوگا. نمبر 2, کیا جب ہم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں, جب ہڈی ہو کے ختم ہو جائیں گے پھر یا تو چلو وہ جسم بھی محفوظ ہوتا ہے پھر دوبارہ روح پھونک دی جاتی ہے, سمجھ میں آتا ہے. بوسیدہ ہڈی ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا بھائی. اور آگے کہتے تھے بڑا سخت جملہ, تیل کا اذن قالو, یہ کہتے تھے تل کا اذن. اذن کا معنی بھی وہی ہے جو یوم اذن کا ہے. یوم اذن کا معنی جس دن ایسا ہوگا, اذن کا معنی اگر ایسا ہوگا, اگر ایسا ہوا. اذن جو ہے نا ایک تو ہوتا ہے اذا اور ایک ہوتا ہے اذن. اذن کا معنی اگر ایسا ہوا. قالو, یہ بھی یاد رکھیں اذن کا معنی کیا ہے, اگر ایسا ہوا. جہاں بھی قرآن میں آئے گا نا یہ مطلب ہے. قالو تو یہ کہتے تھے اذن اگر ایسا ہوا, یعنی ہم دوبارہ زندہ کیے گئے. تل کا, قالو کہتے تھے تل کا, یہ بات. تل کا معنی کیا ہے, اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, اگر ایسا ہوا تو یہ عمل جو ہے نا کرتن. کرتن کا معنی لوٹنا. کررہ کسے کہتے ہیں, لوٹنے کو. یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے, مکرر کہتے ہیں نا, مکرر ارشاد شاعری میں کہتے ہیں نا مکرر, یعنی دوبارہ اس کو لوٹائیں. تکرار, ویری گڈ, تکرار. تو کررہ کسے کہتے ہیں, دوبارہ لوٹنا. قالو تو وہ کہتے ہیں تل کا اذن اگر ایسا ہوا تو کرتن, یہ جو لوٹنا ہوگا خاسرہ, بڑے خسارے والا لوٹنا ہوگا. خاسرہ کسے کہتے ہیں, خسارے والا. کیا مطلب, جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوں بھائی, ایک آدمی بات نہ مان رہا ہو آپ کی, آپ اس سے کہیں بھائی تم جو کچھ کر رہے ہو نا اس کی بڑی سخت سزا ہے حکومت میں, یعنی یہ جو تم جرم کر رہے ہو, خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور تمہیں پکڑ کے لے جائیں گے, پھانسی پہ لٹکا دیں گے, اور آپ مان ہی نہیں رہے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی کیمرہ ویمرہ نہیں ہے, اور آپ بالکل اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہے, اور آپ جرم پہ جرم کرتے چلے جا رہے ہو. وہ آپ کو سمجھا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہو یار اگر میں پکڑا گیا بڑا نقصان ہو جائے گا. بھائی پھر تو کیا ہو جائے گا, ہے بھائی, اگر واقعی یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں پھر تو بڑا ہی نقصان ہو جائے گا بھائی, پھر تو ہم لٹکے جائیں گے. یعنی اس میں مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ کوئی نگرانی نہیں ہو رہی, کیونکہ اتنا بڑا نقصان تو ہو نہیں سکتا نا. تو یہ سمجھ میں آ گیا. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا میں اتنے جرائم ہو رہے ہیں, ہم لوگ بھی شرک بھی کر رہے ہیں, اور کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے بھائی. تو وہ کہتے تھے بھائی اگر یہ واقعی حساب و کتاب ہے پھر تو بڑا ہی بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. مطلب بتانے کے یہ کہ اتنا نقصان ہمیں ہو سکتا نہیں ہے, اتنا تھوڑی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایسے حساب و کتاب ہوگا. تو وہ ایک طنز کے طور پر اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرتے تھے کہ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ, کہ یہ تو پھر اگر ایسا ہوا تو یہ تو لوٹنا بڑا خسارے والا لوٹنا ہوگا, یہ تو بڑا ہی نقصان ہو جائے گا ہمارا. یعنی ایک مذاق اڑاتے ہوئے, یہ تو بھائی بہت ہی زیادہ نقصان ہو جائے گا. مطلب یہ کہ اتنا نقصان ہمیں ہو نہیں سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں دنیا میں کیا کرتے تھے. تلک اذن کرۃ خاسرہ فانما ہی زجرۃ واحدہ. اللہ فرماتے ہیں انما کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے, انما یہ تو محض ایک, انما ہیا یہ جو قیامت ہے, زجرۃ, عربی میں زجر کہتے ہیں ڈانٹ کو, زوردار ڈانٹ ہوتی ہے نا جب آپ کسی کو آواز مار کے خاموش کراتا ہے, تو یہاں مراد ہے وہ زوردار آواز سور کی جسے اللہ نے ڈانٹ سے تعبیر کیا, کیونکہ وہ خطرناک آواز ہوگی, لوگ دہل جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں فانما ہی زجرۃ, یہ ایک زوردار آواز ہوگی, واحدہ, صرف ایک آواز ہوگی. دوسرا سور مراد ہے اس سے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, فَإِذَا اچانک, یہ یاد رکھو. فَإِذَا کے ساتھ جب فا آتا ہے نا تو بسا اوقات اس کا معنی کیا ہوتا ہے, اچانک. کیا معنی ہوتا ہے, اچانک. فَإِذَا هُمْ, اچانک یہ سب کے سب, بالساہرہ, چٹیل میدان میں ہوں گے. ساہرہ میدان کو کہتے ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے, کم وقت کہتے تھے, اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا, ہم جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے, مر جائیں گے,
لمردودون فی الحافرہ، دوبارہ یہ امر ریورس ہوگا اور پھر یہ کیسے عقل میں آتا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک آواز ہوگی، اللہ کی قدرت ہے یہ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّائِرَةِ، اچانک سارے مردے نکل کے کھلے میدان میں جمع ہوں گے. پہلی دفعہ بننے میں تو 9 مہینے کا پروسیس ہے نا ماں کے پیٹ میں، دوسری دفعہ بننے میں ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تم ہماری قدرت کو چیلنج کر رہے ہو کہ کیسے ہوگا، تو یہ ایک آواز ہوگی جس میں سارے جو ہے نا نکل کے ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. آگے اللہ نے فرمایا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اے مخاطب، حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا. عطا کا، عطا عطایا تھا اصل میں، عطایا کا معنی ضربہ کی طرح آنا. حل عطایا، عطایا کو عطا پڑھتے ہیں. حل عطا کا، کیا تمہارے پاس آئی ہے، جو بھی قرآن کی تلاوت کرنا نا اسے اللہ خطاب کرنا ہے، کیا تیرے پاس آئی ہے حدیث موسیٰ، موسیٰ کی خبر. یعنی تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھو، یہی باتیں پہلے بھی لوگوں نے کی ہیں. ان کا اثر دیکھو اللہ نے کیا کیا ہے. فرعون اور اس کے جو حواری تھے، مصر میں ان کی بڑی حکومت تھی، موسیٰ علیہ السلام نے یہی کچھ سمجھایا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. فرعون نے یہی تکبر کیا، کوئی زندگی نہیں ہے اور سب کچھ میں ہی ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تیرے پاس اس کی خبر پہنچی؟ یعنی اللہ ہمیں پورا سمجھا رہے ہیں نا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، دوبارہ بوسیدہ ہڈی کہ کون زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا ایک زوردار آواز ہوگی اور سارے میدان میں کھڑے ہوئے ہوں گے. اگر اس طرح سمجھ میں نہیں آیا اللہ کے بتانے سے تو اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے. کیسا انداز ہے قرآن کا، جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہو نا، وہ بھائی وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے. آپ کہہ رہے یار میں نہیں مانتا اس کو، تو آپ بتائیں وہ وسیم بھائی کا پتہ ہے تمہیں؟ ہے بھائی سلیم کا پتہ ہے اس کے ساتھ کیا کیا تھا اس پہلوان نے؟ تو ذرا کے ذرا معلومات لوگوں سے لو تو تمہیں یعنی عقل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو نقل سے سمجھ میں آئے گی، واقعات سن کے سمجھ میں آ جائے گی بات. اللہ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تیرے پاس قصہ ہے، واقعہ آیا ہے موسیٰ کا. اذ ناداہ ربہ، اذ اس وقت، اذ کا معنی کیا ہوتا ہے جب یا اس وقت. نادا، نادا اصل میں تھا نادیا، زاربا کی طرح، زاربا یزاربو مزاربتن، نادیا ینادیو منادیتن، جس کو پڑھا جاتا ہے نادا منادی، ٹھیک ہے نا، ینادی. تو نادا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، ندا کرنا. اذ نادا ربہ، جب موسیٰ کے رب نے اس کو پکارا تھا، بالواد، اذ ناداہو، جب اس موسیٰ کو پکارا اس کے رب نے، بالوادی، وادی وادی کو کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان، بالواد المقدس طویٰ. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ کو پکارا اس کے رب نے مقدس وادی میں جس کا نام کیا تھا طویٰ. کیا تمہارے پاس وہ واقعہ آیا ہے کہ موسیٰ کو بھی رب نے پکارا تھا؟ وہ کیا پکارا تھا؟ اذهب، اذهب کیا ہے؟ امر ہے. اضرب، مار تو، ہے نا، تضریبو سے پورا بتایا تھا نا، بار بار تھوڑی بچوں کی طرح ایک انگلی پکڑ کے ایک ایک لفظ سمجھاتا رہوں گا. اذهب، ذهب یذهب کا معنی ہے جانا. اذهب، جا. اذهب الى فرعون، اے موسیٰ جا فرعون کی طرف. اذهب الى فرعون انه، بے شک اس فرعون نے کیا کیا ہے، طغا، طغایا، طغیان سے بڑی سرکشی کی ہے، بہت بڑا سرکش ہے. اے موسیٰ جا تو اس فرعون کے پاس. اذهب الى فرعون انه طغى فقل، فا کا معنی پھر قل کا معنی کیا ہے؟ کتنا ٹائم رہ گیا؟ فقل، جا کے کہ حل لکا، حل کا معنی کیا، لکا کا معنی تیرے لیے، حل لکا تیرے لیے، الا اس بات کی طرف، ان کا معنی کیا ہوتا ہے کہ، میں نے پہلے بتایا تھا کہ یعنی جسے انگلش میں دیٹ کہتے ہیں نا. ہی سیڈ دیٹ، اس نے کہا، کیا کہا؟ دیٹ، کہ. میں نے کہا کہ، جو کچھ کہا ہوتا ہے نا دونوں میں لنک کا کام دیتا ہے یہ. فقل، فرعون سے کہے، حل لکا، کیا تیرے لیے، یعنی تیرے لیے کا مطلب کیا تجھے اس بات میں رغبت ہے، تو انٹرسٹڈ ہے اس بات میں. حل لکا یہ ایک محاورہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ ایک محاورے کے طور پر. حل لکا، کیا تیرے لیے یہ پسندیدہ چیز ہے. حل لکا، کیا تو رغبت رکھتا ہے، الا اس بات کی طرف، ان تزکا،
تزکا اصل میں تھا تزکیا، کیا تھا؟ تکلفہ کی طرح. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک کر دینا. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں نا، مال کو پاک کر دیتی ہے، اور اردو میں استعمال ہوتا ہے تزکیہ نفس. تو تزکا باب تفاعل میں جب یہ جاتا ہے تو پاک ہو جانا. فقل اے موسیٰ تو فرعون سے کہہ، ہل لکا کیا تو انٹرسٹڈ ہے اس بات میں؟ کس بات میں؟ الا اس بات میں، ان کہ تزکا کہ تو پاک ہو جائے، یعنی تیرے یہ گناہ کیا ہو جائیں؟ معاف ہو جائیں. جو تو ظلم کر رہا ہے اور جو تو یہ کچھ تو نے کیا ہوا ہے، تو اب بھی موقع ہے، اللہ تجھے بخشنے کے لیے تیار ہے. کیا تو اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے کہ تو کیا بن جائے؟ ایک پاکیزہ زندگی تیری ہو جائے. کیونکہ انسان کو خود احساس ہوتا ہے نا میری زندگی پاکیزہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو پاک زندگی گزرے تیری؟ اگر تو یہ چاہتا ہے تو میں تجھے راستہ بتاتا ہوں. فقل هل لك الى ان تزكى واهديك. اہدیا، ہدا، ہدایا یہدیو کا معنی رہنمائی کرنا، یہ اسی کا پہلے سے ہی تعلق ہے. وآہدیک، اور تو یہ چاہتا ہے کہ آہدیک کہ میں تجھے رہنمائی کروں، کا تیری رہنمائی کروں، الی ربک تیرے رب کی طرف. کیا تو اس بات میں انٹرسٹڈ ہے، دلچسپی رکھتا ہے کہ میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، میں تجھے رب کا تعارف کرواؤں جو تیرا پیدا کرنے والا، تیرا پالنے والا ہے، میں تیرا انٹروڈکشن کرواؤں. کیا تو اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے؟ فتخشا، تخشا تخشیو تضریبو کی طرح نا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تخشیو، تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا، خشیت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تجھے خدا کا تعارف نہیں ہے جس نے تجھے پیدا کیا. تو اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے. یہ ایک نرم انداز سے سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے نا، آؤ ہم تمہیں ایک ایسی چیز، ایسا راستہ دکھاتے ہیں، بھئی تم اس پر آؤ گے تو یہ فائدے ہوں گے. تو اے فرعون میں تجھے ایسا راستہ بتانا چاہتا ہوں جس سے تو پاکیزہ انسان بن جائے گا، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں گا. فتخشا، جس کے نتیجے میں تیرے دل میں خشیت پیدا ہو جائے گی، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اب تک کیوں نہیں ہے؟ تجھے رب کا تعارف ہے نہیں. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ. بس یہ آخری آیت، ارا اصل میں تھا ار آیا. ار آیا کا معنی دکھانا. پہلے ہی میں بہت ڈیٹیل میں بتا، رما کی طرح پڑھتے کیا ہے؟ ارا. فَأَرَاهُ، اللہ کہتے ہیں دکھایا موسیٰ نے، ہو اس فرعون کو، الآیا نشانی، الکبرا. اکبر کی مؤنث کبرا آتی ہے، جیسے ازربو کی زربا، تو آیا مؤنث ہے نا، تو اکبر کی مؤنث کیا آئے گی؟ کبرا. تو موسیٰ نے دکھائی اس فرعون کو نشانی بہت بڑی، معجزہ بھی دکھایا کہ میں واقعی اللہ کا پیغمبر ہوں. اور وہ معجزہ کیا تھا؟ لاٹھی کا اشدھا بنانا. یہ تو بہت اختصار سے ہے نا، قرآن میں دوسرے مقام پہ بہت تفصیل سے. تو یہ آج اتنا کافی ہے، 40 منٹ ہمارے پورے ہو گئے. اگلے 10 میں انشاءاللہ سورت کمپلیٹ کر کے اس کی مختصر تفسیر بیان کریں گے. اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی قرآن سنا کریں اس نیت کے ساتھ کہ عمل بھی کرنا ہے ہم نے، صرف تفسیر برائے تفسیر نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرے اور پھر ہمارے عمل میں بھی جان پیدا کرے. وما علینا الا البلاغ.